السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم قسط نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں، حصہ سوم۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاروی رضی اللہ تعالی عنہ، آفتاب فلک ولایت، خورشید برج ہدایت، وارث ملک نبوت، شہنشاہ کلیم غوثیت، قطب مدار عالم، سنت الواصلین، فخر العارفین، منبع انوار الصمد، مظہر اسرار احد، حضرت خواجہ نور محمد محاروی خاندان۔ آپ کا اسم مبارک پہلی بتا چکا ہوں شروع میں، اور لقب آپ اسم مبارک بہبل تھا اور لقب نور محمد۔ یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی نے عطا فرمایا۔ آپ کھرل تھے جو پوار قوم کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے والدہ محترمہ کا نام عاقل بی بی تھا، جن کے والد کمال صاحب قوم چٹھا سے تھے اور قصبہ پھلپھراتے میں رہتے تھے، اور مہار شریف سے جنوب کی طرف تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام ہندال تھا، یعنی حضرت خواجہ نور محمد کا سلسلہ نسب یوں ہے: خواجہ نور محمد بن ہندال بن تاتارہ بن فتحہ بن محمود بن مرہ بن عزیز بن داتا بن دینار بن چوہاڑ۔ اسی طرح چلتا کافی بزرگوں کا نام ہے۔ میں نے شجرہ نسب کے ماہرین سے یوں ہی سنا ہے، البتہ صحیح حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ولادت آپ کی 1142 ہجری میں رمضان مبارک کی رات کو ہوئی۔ آپ کی جائے ولادت قصبہ چٹھا ہے، مہار شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر پر، اور آپ کے آباء و اجداد اسی بستی میں رہتے تھے۔ بعد ازاں آپ کے والدہ ماجدہ اس قصبے سے نقل مکانی کر کے مہار شریف میں قیام پذیر ہو گئے، اور آپ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی ملک سلطان تھے، دوسرے ملک برہان، تیسرے خواجہ نور محمد، اور چوتھے ملک عبدال۔ آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام بی بی قائم خاتون تھا۔ ان کے خامد کا نام اسلام خاں بن سوقہ تھا۔ واقع حضرت صاحبزادہ نور بخش بن حضرت خواجہ محمود بن خواجہ نور احمد بن قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاروی۔ میں نے اپنے دادا حضرت خواجہ نور احمد سے سنا، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت قبلہ عالم رات کے وقت، گلشن ابرار کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ رات کے وقت حضرت امام بخش محاروی کی تعلیف سے خواجہ امام بخش محاروی قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاروی کے صاحبزادہ سجادہ نشین خواجہ نور محمد احمد محاروی کے پوتے اس کتاب کا ترجمہ اعلی خیار سے لکھتے کہ 1364 ہجری میں صالح محمد صاحب کی توسیع نے مکمل کیا، اور اسی طرح آپ کا نسب وغیرہ چلتا مہار شریف سے پاک پتن شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین شکر کے عرس مبارک میں شرکت کی، اور آپ کافی بزرگوں کے عرس پر جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کا نسب مبارک چلتا پہنچتا ہے حضرت قبلہ عالم پہلے حضرت بابا فرید الدین شکر گنجی کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پھر حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں جا کر قدم بوستی کی۔ حضرت مولانا صاحب قبلہ عالم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کی والدہ صاحب اور دیگر گھر والوں کا حال پوچھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا صاحب نے میاں صاحب اب بھی آپ کی پہلی خدمت معاف کی جاتی ہے، البتہ ایک دوسری خدمت پر آپ کو معمور کیا جاتا ہے۔ آپ بزح نظامی میں قیام کریں اور وہیں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے بزح نظامی میں قیام کیا۔ اسی دن کے بعد جو کوئی بھی حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے یا اپنی کسی دینی یا دنیاوی حاجت روا کے لیے آپ سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آئے تو اب میاں نور محمد صاحب نے اپنی حاجت کو ان کے مرید ہو جاؤ۔ چنانچہ پاک پتن شریف میں اس سال بہت سے لوگ قبلہ عالم سے مرید ہوئے، اور اسی طرح آپ نے کافی سارے مرید کیے، اور آپ کے بیان کرتا کسی مرید نے یہ شعر کہا جب اس کو ولایت ملی، کہتا ہے ہا کے خاک را بنظر کیمیائے کند، سگ را ولی کند مگ سے را ہما کند۔ البتہ صاحبزادیاں نصیر بخش بن یوسف نور حسن بن حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں میں نے یہ قصہ مولوی نور محمد بدرالت خود سنا۔ حضرت
نارو والا صاحب کے مریدان مجاز میں تھے، حضرت قبلہ عالم کی صحبت میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں جس کا نام محمد پورہ ہے وہاں محار شریف کے طرف اکثر حضرت قبلہ عالم خواجہ آتا جاتا رہتا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے میرا ایک گاؤں تھا، وہاں ایک حسین عورت تھی۔ یہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی ایک پڑھا تھا غالباً ایک کسی کتاب میں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہے جن کا اس کا نام قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاروی سرکار کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم کی صحبت میں رہتے تھے۔ کون؟ قبلہ نصیر بخش بن حضرت نور حسن بن حضرت قبلہ عالم۔ تو آپ فرماتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر ایک گاؤں تھا، وہاں ایک حسین عورت تھی جس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا، ایسا کہ اگر وہ تاریک میں بیٹھتی اس کی پیشانی کے نور کے شعاؤں سے عین تاریک بھی اس کی روشن ہو جاتی۔ اسی طرح معلوم ہو جاتا کہ اس کو دیکھنے کا عشق ہو گیا اور اس کے لیے مبتلا ہو گیا۔ اس حد تک محار شریف آتے جاتے وہاں ایک رات کو ضرور گزرتا اور اس عورت کے ساتھ کلام محبت آمیز گفتگو کا اپنے دل کو تسکین دیتا، پھر آگے چلا جاتا۔ ایک دفعہ اس عورت نے کہا مجھے بھی اپنے بڑے پیر حضرت قبلہ عالم کی زیارت کی کسی طریقے سے کروا دیں۔ میں نے کہا حق تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرے گا، تمہیں بھی اس محبوب حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ آخر حضرت قبلہ عالم کوٹ میٹھن جانے کا اتفاق ہوا۔ اتفاقاً اس گاؤں میں قیام کرنا پڑا۔ مجھے فرمایا نور محمد پانی کا لوٹا بھر کر لاؤ، قضاء حاجت کے لیے جاؤں۔ میں نے لوٹا بھرا قبلہ عالم کے ہمراہ کیا۔ راستے میں فرمایا مولوی صاحب اس قصبہ میں کوئی ایسا صاحب حسن جمال تو مجھے دکھاؤ جس کے دیکھنے سے میرے دل کو میری روح کو فرصت حاصل اور تسکین اور ملے۔ وہاں حضرت ایک عورت بہت ہی حسین و خوبصورت ہے، اسے دیکھ لیں تو میں اس کے گھر جا کر خبر کرتا ہوں، جب اس کے گھر حضرت قبلہ عالم تمہارے گھر کے انواری نوازش رشت کے عدن بنائیں گے۔ تو اس نے اپنی خوش بختی اور عزت فرائی سمجھتے ہوئے فرش بچھایا، یہاں تک قبلہ عالم نے اس کے گھر میں جا کر جلوس کیا۔ البتہ وہ عورت اس وقت گھر میں موجود نہ تھی۔ قبلہ عالم نے آنکھ کے اشارے سے مجھ سے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ تو میں نے اس عورت کے ساتھ سے کہا تمہاری بہو کہاں ہے؟ تو اسے ہمیشہ حضرت قبلہ عالم کی زیارت کا شوق تھا، انہوں نے کسی اور کو اس کے پاس بھیجا اور قبلہ عالم کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب دیر کے بعد ہوش آئے تو عرض کیا قبلہ مجھے بیعت کر لیں۔ فرمایا الگ حجرہ میں چلو، وہاں فرش پر بچھایا اور آپ نے خلوت میں اسے بیعت کی اور چند وظائف و اشکال عطا کیے اور اسی طرح اس کے پاس تنہا قیام فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اسی طرح آپ کا نسب مبارک چلتا چلتا آپ نے جہاں جہاں سفر کیا حتیٰ کہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ جب حج کے لیے میدان عرفات میں گیا، امام خطبہ پڑھ رہا تھا تو مولوی صاحب مذکور صف میں کھڑے کیا دیکھتے ہیں 3 آدمی چھوڑ کر قبلہ عالم بھی وہیں موجود ہیں، اسی صف میں کھڑے ہیں۔ کیونکہ خطبہ کے وقت مولوی صاحب نے دل میں سوچا کہ حضرت قبلہ عالم بھی بڑا حج تشریف لے آئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی خطبہ سے فارغ ہو کر آپ کی قدم بوسی کروں گا۔ جب خطبہ شریف مکمل ہو گیا تو حضرت قبلہ عالم غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ان لوگوں سے جو حضرت کے برابر صف میں کھڑے تھے پوچھنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے یہ آدمی پنجابی سے اور ہم سے ہمیشہ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، یکا جگ ظاہر ہو جاتے یکا جگ غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر سال موسم حج میں اسی جبل عرفات پر حاضر ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو حضرت کی اقدس قدم بوسی کا بہت شوق ہو گیا۔ حرمین شریف کی زیارت کے بعد جب مہر شریف کی سمت روانہ ہوئے تو قریب پہنچے تو قبلہ عالم آپ کے استقبال کے لیے نہر پر کھڑے ہو گئے اور معیار شریف کے قریب سے وہاں آپ کو مولوی صاحب نے دیکھا، دوڑ کر قدموں پر گرے اور آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا یہ سرحین شریفین میں پہنچا وہ میرے پاؤں میں نہ رکھیں۔ مولوی صاحب آپ نے جواب دیا حضرات میں دونوں جگہوں کو آپ کی قدم بوسی کا خاطر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ بس قبلہ عالم نے ان کی رائے خدا میں ترتیب کے تکمیل کی خلافت کے درجہ تک پہنچا دیا۔ میاں غلام فرید فرماتے ہیں وہ بھی حضرت قبلہ عالم کے خلفاء میں سے تھے اور منقول حضرت قبلہ عالم کو دستور تھا جب ملک لمحہ سفر کرتے تھے تو جس سے مراد باول پور، احمد پور، اچ کوٹ میٹھن کا علاقہ تو پہلے اچ شریف تشریف لے جاتے، پھر سید پور، پھر نارو والا، پھر کوٹ میٹھن۔ اور ایک دفعہ جب اس ملک کی طرف گئے تو قاضی عاقل محمد کی علالت کی خبر سنی تو یہ سن کر ناروال نہ گئے بلکہ سید کوٹ میٹھن شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور اسی طرح آپ ناروال آپ کے استقبال کے لیے روانہ سید پور پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا دستور ہے سید پور سے اس فقیر کے غریب خانہ تشریف لے جائیں۔ تو کوٹ میٹھن جاتے ہوئے اس دفعہ غلام کی دعوت تناول فرما کر پھر کوٹ میٹھن لے جائیں گے۔ آپ نے بلا تکلف خوش طبیع سے فرمایا دعوت 3 قسم کی ہوتی ہے، اول
خام دوم پختہ نقد ہے، ان میں سے جو بھی میسر ہے اس جگہ دے دو، ہمارا اسی وقت کوٹ مٹن جانا ضروری ہے۔ الغرض وہاں سے کوٹ مٹن گیا، قاضی صاحب خبر سنتے دو آدمیوں کے کندھوں کے پار ہاتھ رکھ کر آپ کی قدم بوسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ناروال سے پوچھا قاضی صاحب اب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ انہوں نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ حضرت قبلہ عالم فرمایا الخیر و شفا العلی، یعنی دوست کی ملاقات بیمار کی شفا یابی ہے۔ اور قاضی صاحب اسی کلام کو سننے سے وجد طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ کی بیماری جاتی رہی۔ حاجی نجم الدین لکھتے ہیں کہ انہوں نے صاحب زیادہ نصیر بخش سے ایسا ہی سنا تھا۔ منقول ہے ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا صاحب دہلوی سے سوال کیا، حضرت کہتے ہیں سید حسن رسول نما ہر شخص سے 500 روپیہ نذرانہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں داخل کر دیتے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا درست ہے، مگر حق تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مرید دیا ہے کہ خدا نما اور مفت بغیر نذرانہ لے خدا کو دکھا دیتا ہے۔ اس مرید سے مراد حضرت قبلہ عالم تھے۔ یہ مولوی دیدار بخش پاک کا پتن اور اس فقیر حضرت خواجہ نجم الدین کے سامنے فرماتے تھے، میں نے میاں صاحب صابر بخش صاحب جو خاندان چشتیہ صابریہ کے مشائخ میں سے تھے ان کی زبان سے سنا۔ فرماتے ہیں جب حضرت کے وصال کے دن قریب ہے تو میں دیگر مشائخ کے دلی جمع ہو کر حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ارادہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کو خلیفہ آپ کی مسند پر بٹھائیں، اور پس میں میرے چچا خواجہ بخش صاحب نے پوچھا با حضرت آپ کے انتقال کے بعد آپ کے خلفاء میں سے کس خلیفہ آپ کا سجادہ ارشاد میں پر بٹھایا جائے؟ فرمایا میں نے اپنی جگہ خلیفہ قائم مقام بنانا تھا، پہلے ہی بنا دیا ہوا، اس قائم سے فارغ ہو گیا، اور میاں صاحب نور محمد ماروی آپ ظاہری رسم کے مطابق آپ میرے بعد یہاں بٹھا دینا، تمہارا اختیار۔ حاجی نجم الدین لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب کے وصال کے بعد سید احمد عارضی مسند ارشاد پر بیٹھے، مگر جلسہ ہی صاحبزادہ مولانا قطب الدین نے اپنے حضرت مولانا صاحب کو جگہ لی، اور جن کے بعد ان کے بیٹے میاں غلام نصیر الدین صاحب عرف میاں خالے صاحب گدی نشین ہوئے، ان کے بڑے بڑے بیٹے میاں غلام نظام الدین سجادہ نشین ہوئے، اب تک یہاں تک 1278 ہجری وہ موجود ہیں۔ حق تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا کے فیض سے مشرف فرمائے۔ اسی طرح آپ کا چلتا آپ حضرت قبلہ عالم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور دلی تشریف لے گئے۔ اس وقت اکبر بادشاہ دلی کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ دلی کے بہت سے مخلوق آپ کے مرید ہو گئے اور آپ کا شہرہ دور دور تک پہنچا تھا۔ قبلہ عالم نے آپ کی توجہ فرمائی اور آپ کا یہ نسب مبارک لکھا ہے نیچے سارا، اور اسی طرح چلتا چلتا حضرت جا کر پہنچتا ہے نواب غازی خان اپنی مثنوی میں قبلہ عالم کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ در حق کے او چنی فرمود کی زماں ہرچے بودا است و بود نید ارشادات زان شاہدین است کی زماں قطب وقت خود بودست ہما و گفتہ کزی جہاں را اور شاہ امید مغفرت مارا۔ اور یہ غزل فارسی میں اگر انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت مولانا صاحب کا مکتوب گرامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دوستوں اور محبین سے خاص ان کے سلوک کے بارے میں تفصیل کی تعریف فرمائیں۔ صحبت کا اثر آدمی پر بڑا ہوتا ہے، لہذا تنگ نظروں کو برے لوگوں سے بچیں اور صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کا جب مکتوب گرامی حضرت مولانا صاحب تک پہنچا تو آپ نے اپنے برادر سلسلہ چشتیہ بہشتیہ نظامیہ میں خود بخود پکڑ کر بیٹھنا اور اپنے آپ سے لذت حاصل کرنا، قطرہ بقطرہ دریا اور دریا بندہ جب تک اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتا آ جاؤ کہ تمہارا کام ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ بڑے ایک اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی سرکار، اور اسی طرح آپ کا ارشادات قدسی حضرت قبلہ عالم حضرت وہ دوہرا بہت پڑھا کرتے تھے، بیلی ہر بسیرے سر سے ٹلی بلائی، جیسی تھی ویسی بھی آپ کچھ نہ کہی جائے۔ اچھا یہ انہوں نے لکھا بیلی ہر بسیرے سر سے ٹلی بلائے، جیسی تھی ویسے بھی اب کچھ نہ جائے، مگو پیر شدی وذوق شکیت نماند شبے کی نہ ما ہستی و دیگر
ما تا مستن و نگردی نکشی بار غم عشق آرائے شطر مست خشد بار گراں را۔ فرمایا انسان کامل جان لے کے اس وقت کا فوت ہو جانا تمام جانوں کا فوت ہونا ہے۔ اور فرمایا جملہ محد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ نیچے پھر فارسی میں اپنی غزل لکھتے ہیں، کافی ساری لمبی ہے۔ تو الغرض یہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد سرکار ایک اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اور ہمارے چشتیہ فکر کے حق اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ہمارے یہ قسط نمبر 8 کا اختتام ہوا۔